السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی ہم نے اس آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کی تھی، کیونکہ اس مہینے کے اندر یعنی اکثر مؤخرین جو ہے تاریخ والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر معراج ہوئی، اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ واقعہ ایک معجزہ بھی ہے، اور اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، اور یہ واقعہ معراج نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحفہ ہے، ایک عظمت اور مقام اور بلندی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی اللہ کریم نے کچھ تحفے عطا کیے تھے، لیکن ہماری بد نصیبی سمجھیے کہ ہم نے اس رات کو یا اس دن کو اہمیت والا سمجھا، لیکن جو ہمیں تحفے ملے
ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھیں، غالباً 26 یا 29 صحابہ اکرام نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا فلاں تاریخ کو، کیونکہ ان کی نظروں کے اندر واقعہ اہمیت کا حامل تھا، تاریخ یا دن کی اہمیت نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے واقعے کے اندر جو انہیں سبق ملا اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ انہوں نے ایک روایت کے اندر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی یا فلاں دن کو، نہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو اہمیت تھی واقعے کو اہمیت تھی۔ آج ہم نے اہمیت دی رات کو دے دی، ہم نے اہمیت دی اس دن کو دے دی، حالانکہ اس رات یا دن کے اندر بھی کسی کا اتفاق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں محرم کے اندر، کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر، کچھ کہتے ہیں کہ رجب کے اندر ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں رمضان کے اندر۔ یہ تاریخ جو اختلاف والی ہے ہمیں یہ بتاتی ہے دن یا اس رات کی اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو اس واقعے کی اہمیت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اس کو کچھ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہم 2 حصوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، سیر کہتے ہیں، اور معراج جو بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر اور جنت کا جو مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور جہنم کے اندر جو عذاب ہو وہ دیکھے، وہ دوسرا یعنی حصہ سمجھے۔ تو پچھلے جمعے کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، ان کے اندر خود یعنی طاقت کے مطابق نہیں گئے، بلکہ اللہ فرماتے ہم نے سیر کروائی۔ یہ اللہ کریم نے بلایا، اپنے بندے کو بلایا، رات کے کچھ حصے میں بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی، روحانی، یعنی دونوں ساتھ ہوئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس کے مقصد کیا تھے۔ تو آئیے آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی، آئیے پہلے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ابتدا سفر کی ہوئی، سیر کی ہوئی، مسجد سے ہوئی اور مسجد اقصیٰ تک۔ ہماری سیریں، ہماری تفریح، ہماری خوشی کا موقع مل جائے، ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اگر غمی آ جائے تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہم سیلمے کے اندر چلے جائیں، مری چلے جائیں، فلاں علاقے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن مصطفیٰ کی سیر کی ابتدا ہوئی تو مسجد سے ہوئی، انتہا ہوئی تو مسجد سے ہوئی۔ اللہ کریم اپنے قرآن کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو درود پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام محمد آ جائے وہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں عبدی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو سیر کی ابتدا کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ تو باقی دیکھنا اپنا صحیح بخاری مسلم حدیث کی کتابوں سے آپ کو کہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا۔ کچھ روایت کے اندر آئے گا میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، کچھ روایت کے اندر آئے گا میں حتیم کے اندر تھا، کچھ روایت کے اندر آئے گا میں مکے کے اندر تھا۔ یعنی 4 جگہ، یا اپنا گھر، یا ام ہانی کا گھر، یا میں مکہ کے اندر، یا حتیم کے اندر۔ اب اس کو ہم نے تطبیق کیسے دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر اپنا گھر کہا ہے کیونکہ آپ ان کے گھر پلے ہیں، اور اسی طرح چاچا زاد بہن ہے، تو اس لیے فرمایا میں اپنے گھر تھا۔ ٹھیک ہے،
یعنی ام ہانی کے گھر، اور دوسری روایت آپ مکے کے اندر، تو مکے کے اندر ہی گھر تھا، اور تیسری بات کہ آپ نے فرمایا حتیم کے اندر تھا۔ تو کیا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ ام ہانی کے گھر، تو وہاں جبریل آئے، آپ کو اٹھا کے حتیم کے اندر لے کر آئے۔ تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کون سی بات مانیں، یہ چارے باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، پھر حتیم کے اندر لایا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا ام ہانی کے گھر، تو کیا ہوا؟ فرمایا فوری جاز سقف بیتی، میرے گھر کا جو چھت ہے وہاں سوراخ ہوئی۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا، جب فرمایا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، آج میرا مہمان بننا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں کائنات کے اندر اس سے بڑھ کے معزز مہمان کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور اسی طرح جو میزبان ہے رحمان جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی میزبان بھی نہیں۔ اللہ فرماتے جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبریل جب آئے کہا اللہ جی اب کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اگے آ جاؤ تو رستے میں اگے آ جاؤ۔ فرمایا نہیں نہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ فرمایا اللہ جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب چھت کے اندر سوراخ کرنی ہے۔ سوراخ کیا، اور اس کا کتنا کوئی سوراخ تھا؟ جبریل تو اتنے بڑے 600 پر والے، تو فرمایا اللہ اتنا سوراخ، میرے 600 پر ہیں، میں جبریل ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل اب میرے مصطفیٰ کے پاس جانا ہے، تو کیا بن کے جانا ہے؟ خادم بن کے جانا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے۔ میرے دوستوں میں یہاں یہی بات کرتا جاؤں، جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جبریل نے کہا اچھا اللہ جی جو آپ کا حکم ہو، اپنے آپ کو مٹا کے آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا کیسے ہے؟ روایت کے اندر ہے پتہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا ہے تو آپ کے پاؤں کا بوسہ لیا جائے۔ بعض یہ بات بیان کر کے نا وہ پیری مریدی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدموں کا بوسہ لیے، ہم نہیں لے سکتے۔ میرے دوستو یہ روایت درست نہیں، لیکن پھر بیان کر دیتا ہوں، اگر معجزہ ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، آپ کو اٹھا کے حتیم کے اندر لایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کیا کیا گیا؟ کھولا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مرتبہ کھولا گیا۔ ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، اس وقت فرشتہ آیا، سینہ کھولا تو حلیمہ کی بیٹی جو ہے شیمہ آتی ہے واپس، کہتی ہے ماں وہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہمارا بھائی جو ہے اس کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، کسی نے ان کے سینے کے اوپر وار کیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی دیکھا کوئی نشان نظر نہیں، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل کو ایمان سے بھرنا تھا، اس وقت بھرا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مہمان بلانا تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد فرمایا ایک تشت جس کو ہم کہتے ہیں نا پلیٹ، یہ لائی گئی، لانے کے بعد آپ کا دل وہاں رکھ کے دھویا گیا، اور کس چیز کے ساتھ؟ زمزم کے ساتھ۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کائنات کے اندر اگر کوئی پانی اعلیٰ ہے تو وہ زمزم کا ہے، اگر اس سے کوئی اعلیٰ پانی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ پانی لا کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو اس سے دھوتے۔ یہ پانی اتنا برکت والا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ جس نیت سے یہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دے گا۔ تو اس پانی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، کھولا گیا، پھر ساتھ ہی بند کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو ایسے کر دیا جیسے وہاں کوئی نشان بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اسی اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے یہ سارے کام کیے۔ عقل تو نہیں مانتی، لیکن فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے فایا کون،
کن کہتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے آپریشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے انسان کا جہاں سے آپریشن کرنا ہو اس جگہ کو کیا کرتے ہیں سن کر لیتے ہیں، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو جو ہوا آپریشن، آپ نے فرمایا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت تھا جسم تھا اس کو سلایا گیا مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا چاک کیا گیا؟ آپ نے فرمایا حلق سے لے کے، یہ حلق ہے نا، آپ نے فرمایا ناف تک، یہ اتنی جگہ کو ہم سینہ بولیں گے۔ بعض بندے نا نماز پڑھ اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھ لے، تھوڑے نیچے بھی چلے جائیں تو سختی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے سینہ جو میرا چاک کیا گیا، اور آپ نے اشارے کے ساتھ یہ حلق سے لے کے یہاں تک، یہاں سینہ اور ناف تک کو سینہ آپ نے کہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اوپر باندھ لے نیچے باندھ لے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، یہ سینہ ہی سر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جیسے میں نے کہا دو طرح کا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا بھی آپریشن ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے آپریشن ہوا؟ جب آپ جنت کے اندر تھے، اکیلے تھے، تو آپ اداس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ سمجھ کے کہ اکیلے ہیں، انہیں اداسی ہے، وہ پنجابی بندے کہتے ہیں کلا درخت بھی جڑا نا وہ بھی سڑ جاتا ہے، یعنی اکیلا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آدم کو، تو اماں جی حوا علیہ السلام پیدا کی، اور کہاں سے؟ حضرت آدم سوئے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام نکلی ہیں، لیکن حضرت آدم کو پتہ بھی نہیں۔ یہ ہے دوسرا آپریشن، بندے کو بے ہوش کر کے آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا آپریشن کیا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، اور اس کے اندر علم اور حکمت بھر دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے کیا لایا گیا؟ براق۔ براق کہتے ہیں برق، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی اتنی تیز رفتار سی تھی کہ جیسے بجلی چمکتی ہے تو ایک منٹ سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ براق جو سواری لائی گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار براق۔ آپ نے فرمایا یہ سفید رنگ کی، آپ نے فرمایا یہ گدھے سے بڑی اور اسی طرح گھوڑے سے چھوٹی تھی، یہ براق تھی۔ جب میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو یہ کیا کرنے لگی؟ آپ نے فرمایا وہ شوخیاں مارنے لگی، یہ کدن لاپی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے اس کے کان کے اندر کہا آج تیرے اوپر وہ سوار بیٹھنے والا ہے جو کائنات کے اندر سب سے معزز ہے، اور آج تک اس جیسا کوئی سوار تیرے اوپر بیٹھا ہی نہیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بات سنی نا اسی وقت اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایک بندہ تھا وہ بات کر رہا، کہتا ہے کہ ذکر کرتے ہیں ہم وجد کے اندر آتے ہیں، وہ وجد میں آتے ہیں نا، وہ کرنٹ والے مولوی جو بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ وجد میں آ گئی۔ میں نے کہا ایک آدھا حصہ پڑھتے ہو، آگے بھی پڑھو نا۔ آگے کیا کیا؟ جب اس کے کان کے اندر جبریل نے کہا تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز ترین آپ کے اوپر سواری بیٹھنے والی ہے، اس کے پسینے بھی چھوٹ گئے تھے۔ یہ سنت کسی کی ہے براق کی، پھر منع بھی کر دیا گیا۔ اور اسی طرح بعض صوفی کہتے ہیں کہ وجد میں آنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ کیا ہوا؟ وجد میں آ گیا۔ میں نے کہا پھر وہی بات ہے، آدھی بات پڑھتے ہو آگے نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جوتا بھی مارا تھا، آپ وجد میں آئیں گے ہم جوتے ماریں گے، یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ کے اوپر مار کے کہا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ براق جو ہے وہ اسی وقت پسینے چھوٹ گئے کہ میں نے کیا کیا۔ جب پسینے چھٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر جب بیٹھے نا تو وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلا کہ بیت اللہ
سے بیت المقدس جا رہا ہے تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دوران میں کہاں گزرا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اگر ہم معجزہ بیان کر کے کہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے پیغمبر بھی تو زندہ ہی ہوں گے نا۔ ہاں ان کے جسم مبارک جو ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کی روحیں اللہ کے ہاں جو اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب میں جا رہا ہوں تو کیا ہوا؟ رستے کے اندر آپ نے فرمایا جبریل نے کہا یہاں نماز ادا کریں۔ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نا کہا جبریل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ پتہ یہ نماز کس جگہ پہ اوپر پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ طیبہ ہے۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینے کا۔ آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ ہجرت کروائے گا۔ پھر آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت جو ہے نسائی کے اندر 451 نمبر حدیث ہے، فرمایا پھر کیا کیا؟ شجر طور کے قریب گئے، کہاں یہاں بھی نماز ادا کریں۔ پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلے، فرمایا پھر کہا اس جگہ کے اوپر 2 رکعتیں نماز ادا کریں۔ فرمایا اس جگہ کے اوپر ہی پڑھی۔ فرمایا یہ پتہ کون سی جگہ؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، بیت اللحم اس جگہ کا نام ہے۔ اور چوتھی جگہ یہ پہنچے تھے بیت المقدس کے اندر، وہاں بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعتیں پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھتے تھے، جس کو ہم تہجد بھی بول سکتے ہیں، قیام اللیل بھی بول سکتے ہیں، تراویح بھی بول سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر 2 رکعتیں پڑھائی ہیں تو اس رات ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ میرا ان سے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے، تہجد پڑھتے اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کچھ وقت سو بھی لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات پڑھتے۔ تو بیت المقدس کے اندر جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے، اس قبر میں بڑی خوشبو آ رہی۔ کہا جبریل یہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ فرعون کی بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی، اس کی خادمہ اس کو کنگھی جو ہے نا وہ لگا رہی تھی، تو اس کی کنگھی نیچے گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ یہ دیکھیے اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کرو، بسم اللہ سے کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ اس نے کہا جب بسم اللہ، اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کا نام، یعنی باپ کو رب کا ہے اللہ، یعنی بسم اللہ انہوں نے سنا نا بڑا حیران ہوئی، کیونکہ وہ رب کہتے تھے اپنے فرعون کو۔ کہا بسم اللہ کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں اپنے رب جو اس کو بسم اللہ اس کا نام لیا۔ اس نے کہا اچھا میرا جو باپ ہے فرعون اس کا نام؟ کہا نہیں، یہ اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ فرمایا اس کا نام لیا ہے۔ تو اس ظالم نے کیا کیا، انہیں 4 بچے چھوٹے چھوٹے تھے، فرمایا کہ انہیں تیل جو ہے نا پگھلا تیل جو گرم کر کے اس کے اندر پھینکا جائے۔ 3 بچے جب پھینک دیے گئے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوا دودھ پینے والا، اس کو چھین کے جب پھینکنے لگے، بچے نے کہا اماں جان پریشان نہ ہو، یہ دنیا کا جو عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس آگ کے اندر یا اس تیل کے اندر کود پڑو، کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بچوں میں سے سب چھوٹے بچے جو بولنے کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 بولے ہیں۔ ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے ابن جریج جو اللہ کے ولی تھے نا ان کے سامنے بچہ بولا تھا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یہ بچہ تھا۔ اس نے کیا کہا کہ اماں جان اس کے اندر کود پڑو، کیونکہ ایمان بچاؤ
ایمان جو ہے انسان کا ہوگا تو اللہ کی قسم کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایمان مال سے بھی قیمتی ہے، جان سے بھی قیمتی ہے۔ اس بچے نے اپنی ماں کو کہا اماں جان ایمان بچا لو، جان جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اس ماں نے اس کے اندر پھینکا گیا بچہ بھی، فرمایا اس نے کہا تھا فرعون کو کہ ایسا کرنا ہمارے چاروں کی ہڈیاں ہیں نا، کیونکہ وہ تو گوشت پگھل جانا، سارا جل جانا، ہڈیاں کٹھی کر کے ہماری قبر بنا دینا، دفنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ 4 بچے ہیں، ایک ماں ہے، ان کی ہڈیاں یہ قبر بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے خوشبو جو ہے نا بھیج دی۔ آپ نے فرمایا وہ قبر، اور آگے فرمایا بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، جبریل علیہ السلام نے وہ سواری پکڑی، وہ سوراخ کیا، اور وہ جو ستون تھا اور اس کے ساتھ سواری باندھ دی۔ سواری باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں وہاں آدم موجود ہیں، نوح یعنی تمام پیغمبر وہاں موجود ہیں۔ اور یہاں یہ بات میں سمجھا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ براق جو باندھی گئی ہے ہمیں سبق دیا۔ براق باغ تو نہیں سکتی لیکن ہمیں سبق دیا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا یہاں تمام انبیاء آ کے اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ دوسرا ہمیں یہ سبق دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے وہ اسباب بھی اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیں اور کہیں اللہ پاک ہمیں روزی دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے گا، اپنے ہاتھ ہو آگے کرنا نہیں، محنت مزدوری کرنی نہیں، تو ایسی بات نہیں۔ جو ایسے کرے گا وہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے، توکل والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیں اللہ کے توکل کے اوپر؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک اس کا جو ہے نا کہتے ہیں اپنا اس کی ٹانگ نہیں باندھے گے اس وقت تک تمہارے توکل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں اسباب کو اختیار کر کے اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں براق کو باندھ دیا گیا اور میں مسجد کے یعنی بیت المقدس، کیونکہ اس وقت مسجد نہیں بنی تھی، اس وقت مسجد نہیں تھی لیکن اللہ کے علم کے اندر تو تھی نا کہ یہ مسجد تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بیت اللہ کے قریب اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے کہا اے اللہ یہ تیرا گھر بیت المحرم، حالانکہ وہ وران تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے مجھے بھیجا یہاں اور تیرے علم میں ہے کہ یہاں بیت اللہ تعمیر تھا اور تعمیر ہوگا، تو اس لیے فرمایا۔ تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد یعنی ایک بنی جس طرح بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پیغمبر سارے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذان ہو چکی تھی، ایسے لگ رہا تھا سارے جیسے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ انتظار کس چیز کا ہے؟ امامت کا۔ انتظار کس چیز کا ہے؟ کوئی بندہ مسلے میں کھڑا ہو تو جماعت ہو جائے۔ فرمایا میں بھی آیا، میں دیکھ رہا ہوں سارے نبیوں کی طرف، سارے پیغمبروں کی طرف۔ اور یہاں میں اپنی محبت کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں جب کوئی بندہ سمجھ لے کہ اس مسجد کے اندر 10-12 بندے ہیں، سارے حافظ ہیں، سارے عالم دین ہیں، تو ان کے دل کے اندر بات آئے گی آج میں امامت کرواؤں نا تو مجھے یہ شرف مل جائے گا کہ سارے قاری میرے پیچھے تھے، سارے عالم دین میرے پیچھے تھے۔ یہ ہر بندے کے ذہن کے اندر بات آئے گی۔ ایسے آدم بھی سوچتے ہوں گے کہ آج امامت کے مسلے کے اوپر میں کھڑا ہو جاؤں کیونکہ میں تو باپ ہوں۔ آگے حضرت ابراہیم بھی سوچتے ہوں گے کہ میں تو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دی ہے، بڑیاں قربانیاں، حتیٰ کہ سب سے عزیز سب سے محبوب چیز انسان کی اولاد ہوتی ہے، جان سے بڑھ کے بھی میں نے تو اس کی گردن کے اوپر بھی چھری چلائی تھی، تو مجھے کھڑا اللہ کر دے گا۔ سارے اپنے اپنے سوچوں کے اندر ہیں۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آدم سے لے کے آپ تک تمام پیغمبروں کو وحی لے کر آیا، وہاں کتابیں لے کر آیا، سارے رسولوں پیغمبروں کی سیرت دیکھی، صورت دیکھی، سب کو دیکھنے کے بعد میرا بھی یہی ذہن ہے کہ امامت کے اوپر مسلے کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تو محمد کو کھڑا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا
اور مسلح کے اوپر کھڑا کر دیا اور آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا میں مسجد اقصی سے باہر نکلا اور صحن کے اندر تھا، جبریل آئے، جبریل علیہ السلام نے 2 چیزیں پیش کی، ایک تھا دودھ کا پیالہ اور دوسرا تھا شراب کا۔ 2 چیزیں جب پیش کی، میں نے دودھ لیا اور دودھ پی لیا اور جبریل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کے اوپر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے اس وقت شراب حرام نہیں تھی، شراب حرام ہوئی ہے مدینے کے اندر، یہ واقعہ پیش آیا مکے کے اندر، تو اس وقت شراب پیش کی اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ پی لیا اور ساتھ جبریل نے کہا اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب لیتے یا پی لیتے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہاں دودھ پیا اور اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا گیا کون، کہا آنا جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، من معک، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب کہا گیا دروازہ کھل گیا۔ اور یہ یاد رکھیے قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بھی جب جنت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا میں اپنا نام محمد کہوں گا، دروازہ کھل جائے گا، یہ آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوتا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور مقام دیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کریں گے، جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔